زندہ باد زندہ باد۔ تو ابو بکر کا معنی ہی پہلے نمبر والا ہے جو سب سے آگے ہو۔ تو اس امت میں جب دین کو قبول کرنے کی باری آئی، دین قبول کرنے کے معاملے کو دیکھ لیں، مال قربان کرنے کے معاملے کو دیکھ لیں، جان دینے کے معاملے کو دیکھ لیں، دین کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے سب سے بڑا اور سب سے پہلا کردار حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کیا۔ اس لیے آپ کی کنیت ہی ابو بکر ہے۔ حضور معراج پہ گئے، جب معراج سے واپس آئے لوگوں کو بتایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا اور یہاں سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، پھر اوپر عرش معلیٰ باللہ مکان کی سیر کی اور تھوڑے لمحے میں واپس آ گیا۔ لوگوں نے جھٹلا دیا، کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جس نے حضور کے معجزہ معراج کی تصدیق کی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کے سچ بولنے والا ہو اور جو سب سے بڑا تصدیق کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سچے بھی ہیں اور سچے کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک سچا اور دوسرا سچے کی تصدیق کرنے والا، سچے اللہ کے محبوب اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ تو صدیق آپ کا لقب اس لیے ہے کہ پوری زندگی سچ بولا، سچ کی تصدیق کی۔ اور آپ کا ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق بھی حضرت ابو بکر کا لقب ہے۔ اور تاریخ الخلفاء جو کتاب ہے اس میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ روایت لکھی ہے کہ دو وجہ سے حضرت ابو بکر کا لقب عتیق پڑا۔ دو وجہ ہیں آپ کا لقب عتیق پڑھنے کی۔ آپ کا لقب عتیق ایک تو اس لیے کہ آپ بہت حسین و جمیل تھے اور عربی میں عتیق کہتے ہیں حسن و جمال والے کو۔ تو فرماتے ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، اور دوسری وجہ یہ کہ عربی میں عتیق کا دوسرا معنی ہے آزاد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا ھذا عتیق من النار، اللہ نے ابو بکر کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا ایک اس لیے آپ کا لقب عتیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کی شان و عظمت بہت بلند ہے، اسلام کی خاطر آپ نے بہت قربانیاں دی، اور آپ کا جو کردار ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آخری بات ایک میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے والد گرامی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ صوفی عبدالغفور صاحب انہوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والدین سے رویہ کیسا تھا؟ ایک بات سن کے اپنی بات کو پھر ہم ختم کر دیں گے، سمیٹ دیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن پاک ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا کردار کیسا تھا، ہمارا بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کشف الغمہ کتاب کے اندر، اور یہ جو کتاب ہے مکاشفۃ القلوب اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور بھی حدیث کی کتابیں تاریخ بغداد کے اندر بھی لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی پاک کا وصال زاری ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ پاک تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، کیونکہ ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ شرف ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ نبی پاک کے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے اور ان کا شرف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے صحابی نہیں ہیں، 4 پشتیں ان کی نبی پاک کے صحابی ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ بھی نبی پاک کے صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور پوتے بھی حضور کے صحابی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے والد گرامی صحابی رسول تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، مکہ پاک میں تھے۔ حضرت ابو بکر آئے عمرہ کرنے کے لیے، مدینہ منورہ سے سفر شروع ہوا، مکہ پاک پہنچے، اور اب مکہ پاک آئے تو چونکہ حضرت ابو قحافہ رہتے تھے مکہ میں، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد گرامی کے گھر کی طرف چلے کہ والد صاحب سے ملاقات کر لوں، والد صاحب کو میں سلام کر لوں۔ تو حضرت ابو قحافہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، عمر کے آخری حصے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ 2-4 بزرگ بیٹھے دروازے کے باہر باتیں کر رہے تھے کوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں قریب پہنچے نا، اونٹنی پہ سوار تھے، تو پاس بیٹھے کسی بزرگ نے بتایا کہ ابو قحافہ تمہارے بیٹے آ گئے، امیر المومنین آ گئے، ابو بکر صدیق آ گئے آپ سے ملنے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو قحافہ کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو قحافہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے۔ حضرت ابو بکر نے وہیں پہ
فوراً اپنی سواری کو بٹھایا. ابھی سواری پوری طرح اونٹنی بیٹھی نہیں تھی. اونٹنی پہ جب سوار ہونا ہوتا ہے پہلے اس کو بٹھایا جاتا ہے, بیٹھ جاتے پھر کھڑا کر لیتے, اور جب اترنا ہوتا ہے تو پہلے اونٹنی کو بٹھاتے ہیں پھر اسے اتر دیں. اس کا قد جو اونچا ہوتا ہے. اب اونٹنی ابھی پوری طرح بیٹھی نہیں, ابھی بیٹھ رہی ہے, جلدی میں اونٹنی سے اترے, بھاگ کے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان آپ بیٹھے رہیں, آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, میں آ گیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. اتنا ادب اپنے والد گرامی کا. کہا ابا جی بیٹھے رہیں, آپ کو تکلیف کرتے, میں آج گیا ہوں, میں آگے جھک کے آپ سے مل لوں گا. حضرت ابو قحافہ کھڑے ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے, اپنے والد گرامی کو سینے سے لگایا, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا. حضرت ابو قحافہ اپنے بیٹے کا پیار دیکھ کے رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امیر المومنین, دنیا اسلام کا حاکم, پوری دنیا جن کے نام کا روب اپنے دل پر رکھتی ہے, وہ بیٹا آج بھی اپنے باپ کا ادب اتنا کرتا ہے, آگے دوڑ کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے. تو یعنی وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ گئے, اپنے والدین کی عظمت کو فراموش انہوں نے نہیں کیا, پوری زندگی ادب کیا. ہمارا کام بھی یہی ہے کہ جب تک ہمارے والدین حیات ہیں ان کو ہم اپنی جنت بنا لیں. یہ نبی پاک کا فرمان ہے, ہما نارم و جنت. والدین کے حوالے سے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے. جس نے ان کی خدمت کر لی اس نے جنت پا لی, جس نے ان کی نافرمانی کر لی اس نے اپنی جہنم خرید لی. تو والدین جن کے زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں, وہ ان کی فرما برداری کر کے جنت بنا لیں ان کو, اور جو خدمت نہیں کرے گا, نافرمانی کرے گا, ظاہری بات ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرے گا. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کے ذریعے اب خدمت کر سکتے ہیں. جس کے والدین زندہ ہوں وہ ان کی خدمت کر سکتا ہے, کھانا دے کے, دوائی دے کے, کپڑے دے کے, دبا کے, کچھ بھی کر کے. جب والدین دنیا سے چلے گیا بے کی ذریعہ تو ان کو ایصال ثواب کرے, یہی ان کی خدمت ہے, یہی ان کے لیے اب ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے مرحومین کے لیے کثرت سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.